میں نے اپنی سیج اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ آج میری خوشی کا دن تھا، کیونکہ میری بچپن کی محبت آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری دلہن بن کر میرے کمرے کی مستقل مالکن بن کر آنے والی تھی، اور اس کی آنے کی خوشی میں میرے ہاتھ پاؤں مسلسل پھول رہے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی سیج پر آرٹیفیشل پھولوں کی بجائے تازہ پھولوں سے ڈیکوریشن کروں، اور جو ہی مجھے اس بات کا خیال آیا تو میں نے اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکال کر اپنا یہ ارمان بھی پورا کر ڈالا۔ ناجیہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ اپنی اس شادی میں میں نے ایک رواج کی بھی داغ بیل ڈالی کہ میں نے پھپھو سے ایک آنے کا جہیز نہیں لیا، اور تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اپنی ضرورت کا نیا سامان خود خریدا، اور اب میرے کمرے میں پرانی سی چارپائی کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت سیکنڈ ہینڈ بیڈ لا کر ڈال دیا، جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بہترین پالش کر کے بالکل نئی لک دے ڈالی۔ بیڈ کے ساتھ ہی میں نے ایک درمیانے سائز کا صوفہ بھی لیا، جسے کمرے کے کارنر میں سجا دیا۔ کارپیٹ اور پردے میں نے ناجیہ کی پسند سے خریدے، کیونکہ اس بارے میں خواتین کی پسند ہمیشہ ہی شاندار ہوتی ہے۔ میرے نکاح کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران ہم کبھی سب کے سامنے اور کبھی چھپ کر ایک دوسرے سے ملتے تھے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رات رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن میرے لیے یہ بہت تھا کہ میرا دل چاہتا میں اسے جا کر مل لیتا، اور اگر کبھی باہر لے جانا ہوتا تو پھپھو منع نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میرا رشتہ یہاں ہو کیسے گیا، کیونکہ پھپھو کے گھر میرا رشتہ ہونا کسی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ امی اور پھپھو کے درمیان ساری زندگی نہ بن سکی۔ ہمارے گھر نزدیک نزدیک تھے، تو میں اور ناجیہ ایک ساتھ ہی کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ یہ پوری گلی ہمارے رشتہ داروں سے بھری ہوئی تھی، لیکن میں کھیلنے کے لیے صرف ناجیہ کا انتخاب کرتا، تو وہ بھی جیسے میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی اور اپنی ساری گڑیا لے کر باہر آ جاتی، تو میں بھی اپنی گاڑیاں لے کر اس کے پاس بیٹھ جاتا، جہاں ہم مٹی سے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے، جس میں وہ اپنی گڑیا اندر رکھ دیتی اور میں ان گھروں کے باہر صحن میں اپنی گاڑیاں لا کر کھڑی کر دیتا۔ یہ ہمارے روزانہ کا کھیل تھا، اور اتنا من پسند تھا کہ روز کھیلنے کے باوجود ہمارا اس کھیل سے دل نہ بھرتا۔ لیکن امی کو میرا ناجیہ کے ساتھ کھیلنا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ وہ جتنا مجھے اس کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی، میں اتنی ہی شدت کے ساتھ ضد کرتا۔ میں چونکہ اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور ابا کی ایک حادثے میں جان چلی گئی تھی، تو امی میری ضد کے آگے اکثر اپنے ہتھیار پھینک دیا کرتی تھیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لیتی۔ ابا چونکہ سرکاری محکمے میں ملازم تھے، انہوں نے دوران ملازمت ہی ایک چھوٹا سا گھر ذاتی طور پر خرید لیا تھا۔ شاید انہیں اپنے جانے کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں مالی طور پر مضبوط رکھنے کے لیے کچھ خاص انتظام کر ڈالے تھے، تاکہ ہمیں کرائے والے گھر میں خوار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ابا نے فٹافٹ ایک بنا بنایا گھر ہمارے لیے خریدا، اور وہ گھر امی کے نام کر دیا، اور پھر ایک دن چپکے سے وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ان کی پینشن سے ہمارا گزر اوقات ہونے لگا۔ امی نے مجھے بہترین اسکولوں میں پڑھایا، ہمیں کبھی بھی ابا کے جانے کے بعد مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو جلد ہی مجھے پرائیویٹ نوکری بھی مل گئی، تو ہمارے گھر کے حالات اور بھی اچھے ہو گئے۔ اب میرے دل میں ایک ہی خیال ہر وقت آتا رہتا کہ کسی طرح میں ناجیہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آؤں۔ میں ناجیہ کے دل کی بات تو نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر جس طرح سے مسکراہٹ پھیلتی ہے، وہ میں نے کسی اور کزن کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے پر آتی نہیں دیکھی۔ حالانکہ میرے ایک سے بڑھ کر ایک کزن موجود تھے، اور اس وقت سبھی برسرے روزگار بھی تھے۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ بچپن سے لے کر اب تک امی اور پھپھو کے درمیان جو رنجشیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں میری اس خواہش کے راستے میں رخنا ضرور ڈالیں گی، لیکن مجھے یہ مبہم سی امید بھی تھی کہ اگر میں ضد پر کھڑا ہو گیا تو ہمیشہ کی طرح امی مان جائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ سوچتا رہتا کہ کسی طرح ناجیہ سے تسلی سے پوچھ لوں کہ آیا وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں، یا یہ صرف میری اپنی خواہش ہے۔ میرے تمام کزن چونکہ خوبصورتی اور روزگار میں مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر تھے، تو اس لیے کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر کا خوف مجھے پریشان بھی کرتا کہ کیا پتہ ناجیہ کی چوائس میں نہ ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل بہت تیزی سے دھڑکتا، اور میں یہ سوچتا کہ اگر ناجیہ نے انکار کر دیا تو اس کے بغیر میں جینے کا تصور کیسے کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ ناجیہ سے بات کرتے ہوئے میری جان جاتی۔ میں کئی بار ناجیہ کے گھر گیا، لیکن اس سے بات کیے بغیر ہی گھر آ گیا۔ ایسے میں امی میرے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی دیکھ کر مجھ سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم آج کل ضرورت سے زیادہ ہی پریشان رہنے لگے ہو۔ تو میں ٹال جاتا، کیونکہ جب تک ناجیہ سے میں مکمل بات نہیں کر لیتا میں امی کو کیا بتاتا۔ میں جانتا تھا کہ ناجیہ کا نام سنتے ہی امی کا موڈ خراب ہو جانا ہے، اور میں ابھی کسی قسم کا مزید ٹینشن لینے کا روادار نہیں تھا۔ ایک دن امی نے گھر میں میلاد رکھا تو ناجیہ ہمارے گھر امی کا ہاتھ بٹانے کے لیے خود ہی آ گئی۔ پنک لباس میں پنک ہی جارجٹ کا دوپٹہ اوڑھے وہ کسی حور سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بہانے بہانے سے اس کے ارد گرد ہی گھومتا جا رہا تھا
اور اس تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں آج ہی ناجیہ سے معلوم کر لوں کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ امی میری بے تابی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اور یہ بات میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ناجیہ کے جانے کے بعد میری ٹھیک ٹھاک کلاس امی لیں گی، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، اور پرواہ تھی تو یہ کہ کسی طریقے سے ناجیہ سے بات کر لوں۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ناجیہ نے اچانک امی سے پوچھا، ممانی کیا پکانا ہے آپ مجھے بتا دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ تو امی نے آہستہ سے کہا کہ پلاؤ ہی بنا لیتے ہیں، اور پھر امی اسے لے کر کچن میں چلی گئی اور اس کے ساتھ پلاؤ بنانے میں مدد کرنے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ خواتین بھی ہمارے گھر میں آہستہ آہستہ آنے لگیں تو امی ان کے پاس بیٹھیں۔ میں اسی انتظار میں تھا، کیونکہ اب کچن میں ناجیہ اکیلی تھی، تو میں فوراً کچن میں گیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے یا نہیں؟ مجھے فوراً جواب دو۔ تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولی، اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ اگر مجھے کوئی پسند بھی ہے تو میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں فوراً بولا کہ تم مجھے اس لیے بتاؤ کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہاری کوئی اور پسند ہے تو میں چپ چاپ اپنے راستے تم سے علیحدہ کر لوں گا۔ میری بات سن کر وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ باتیں اگر کسی نے سن لی تو آپ جانتے ہیں کتنے فتنے بن سکتے ہیں۔ دیکھو ناجیہ، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنا۔ اگر تمہاری طرف سے رضامندی ہے تو میں آج کل میں امی کو تمہارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجتا ہوں، اور اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو بھی مجھے بات کلیئر کر دو۔ ناجیہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور تیز تیز پیاز کاٹنے لگی۔ مجھے اس کی خاموشی پر اتنا غصہ آیا کہ میں نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ ساری کی ساری گھوم کر میرے سینے سے آ لگی۔ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ کر میں پاگل سا ہونے لگا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے سختی سے اسے کہا تو اس کی سرمئی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تیرنے لگے اور گلابی ہونٹوں پر دبی دبی سی آہیں نکلنے لگی۔ اسفن، میرا بازو! وہ کرا ہی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے اس کا بازو بہت بری طرح سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ رکھا ہے۔ جو ہی مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ خفا سی میری طرف کمر موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا مزید یہاں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے اس کے رویے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ میں اس کی کوئی چوائس نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد جاگا۔ ابھی اس نے انکار نہیں کیا تو میرا یہ حال ہے، اگر کسی کی ہو جائے گی تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں، اور میں جو ہی کچن سے نکلنے لگا تو اس نے مجھے پلٹ کر آواز دی تو میں ایک دم پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ممانی کو جلدی سے بھیج دیجیے گا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور پھر تیزی سے کمر موڑ لی۔ مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا، اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں خوشی سے مسکرا دیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ وہ ایک دم سے شرما گئی تو میں فوراً ہی کچن سے باہر نکل گیا، کیونکہ امی کچن میں داخل ہو چکی تھیں اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ یہ سب دیکھ چکی ہوں، لیکن میں ان سے نظریں چرا کر گزر گیا۔ میلاد ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر جا چکی تھی اور اب مجھے امی سے بات کرنی تھی۔ میں جانتا تھا یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ امی تھوڑی سی ضد کریں گی لیکن بالآخر مان جائیں گی۔ میں امی کے نماز پڑھنے کا انتظار کرنے لگا۔ انہوں نے جو ہی سلام پھیرا تو میں ان کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ تو وہ فوراً بولی، مجھے پتا ہے کہ مجھے نازیہ کے گھر تمہارے رشتے کے لیے جانا ہے، اور کوئی حکم؟ تو میں زمین پر ایک دم سے بیٹھ گیا۔ امی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ظاہر ہے میں تمہاری ماں ہوں تو میں نے ہی کہنا ہے، لیکن امی آپ تو پھپھو ناجیہ دونوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے میرے بچے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میری جان ہو، اور تمہیں جو پسند ہوگا وہی میری بھی پسند ہے۔ میں بھلا تمہاری پسند سے انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کل ہی تمہاری پھپھو کے گھر جا کر ناجیہ کا رشتہ مانگوں گی۔ بس دعا کرنا اللہ خیر کرے۔ تمہاری پھپھو کے مزاج ہر وقت آسمان پر رہتے ہیں، دعا کرو کہ وہ کوئی دل کھٹا کرنے والی بات نہ کر دے۔ تو میں نے امی کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ وہ پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اگلے دن امی صبح صبح ہی پھپھو کے گھر چلی گئیں اور میں چھت پر ٹہلنے لگا۔ ایک ایک سیکنڈ مجھ پر بھاری گزرنے لگا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پھپھو انکار نہ کر ڈالیں، لیکن مجھے یہ جان کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ پھپھو نے بخوشی یہ رشتہ قبول کر لیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دی کہ پکی نوکری ہونے کے بعد ہی شادی کی جائے گی۔ پھپھو کی یہ بات امی کو انتہائی ناگوار گزری۔ وہ ناجیہ کے حوالے سے میرے احساسات سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے پھپھو پر زور دیا کہ دونوں بچوں کا کم از کم نکاح کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ منگنیاں مجھے پسند نہیں۔ تو پھپھو نے امی کی یہ بات بھی مان لی اور ہفتے کے اندر اندر میرا اور ناجیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ لیکن رخصتی کے حوالے سے پھپھو نے دو ٹوک بات کی کہ جب تک اسفند کی پکی نوکری نہیں ہوتی وہ اس وقت تک ناجیہ کی رخصتی نہیں کریں گی۔ میرے لیے یہ بات بھی غنیمت تھی کہ خیر و عافیت کے ساتھ میرا اور ناجیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ گویا وہ پکی اب میری تھی۔ اب یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی اسے مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔
رہ گئی نوکری تو میں نے اس کے لیے نکاح کے اگلے دن ہی کوشش تیز کر دی، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ نکاح کے بعد ناجیہ کو پانے کی تڑپ میری بڑھ گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ اپنے کاغذات جمع کروائے، یہاں تک کہ آرمی میں بھی نوکری کے لیے بھی میں نے اپنی درخواست دے ڈالی۔ حالانکہ آرمی میں جاب پر ناجیہ بے حد خفا ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس میں مختلف شہروں میں پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے اور انسان ایک جگہ پر ٹک کے زندگی نہیں گزار سکتا، اور کبھی کبھی تو فیملی بھی ساتھ نہیں رکھی جاتی، تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ تو میں بھی اس کی پریشانی پر چڑ سا جاتا، اور کئی بار ہماری نوکری کے حوالے سے تو میں بھی ہو گئی۔ یہ سب کیا دھرا تمہاری امی کا ہے، انہیں ہی پکی نوکری والا داماد چاہیے۔ حالانکہ میری ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی بھلی جاب ہے، پے اسکیل بھی اچھا ہے، لیکن تمہاری امی کو تو بس داماد گورنمنٹ جاب والا چاہیے۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس بات کو وہ ضد بنا کر بیٹھ گئی ہیں اور رخصتی نہیں کر رہی۔ میری امی رخصتی نہیں کر رہی یا آپ کی امی رخصتی کر کے لانا نہیں چاہتی؟ اگر ممانی ذرا سا بھی امی پر زور ڈالتی تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ آخر امی کب تک ضد کر سکتی تھیں؟ لیکن آپ کی امی بھی تو رخصتی نہیں چاہتی نا۔ ہاں، اب تو میری ماں پر ڈال دو۔ یہ جاب والی بات میری ماں نے نہیں کی، بلکہ تمہاری ماں نے کی ہے۔ ابھی میں رخصت ہو کر آئی بھی نہیں کہ آپ نے میری ماں اور تیری ماں لگا لی ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ وہ منہ پھلا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو مجھے اس کی اس ادا پر بہت پیار آیا۔ وہ اکثر لڑتے لڑتے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتی کہ میرا سارا غصہ وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جاب کو لے کر ہم دونوں ہی بہت تلخ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کے فیصلے ہم دونوں کی زندگی کو متاثر کر رہے تھے۔ میں جتنی کوشش کرتا کہ اس سے یہ بحث نہ کروں، لیکن پتہ نہیں کیسے میرے اور اس کے درمیان یہ بحث چھڑ جاتی۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت تلخ ہو گیا اور انتہائی برے رویے کے ساتھ اس سے پیش آیا، تو منانے کے لیے میں نے اسے آفر دی کہ کیوں نہ ہم آئس کریم کھانے باہر چلیں، تو وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، بالکل بچوں کی طرح ناراض ہوتی اور پھر بچوں کی طرح ہی مان جاتی۔ وہ دل میں بہت زیادہ رنجش یا ناراضگی نہیں پالتی تھی، اور مجھے اس کی یہی عادت بہت پسند تھی۔ پپھو کو بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا تو میں اکثر اسے گھمانے کے لیے باہر لے جاتا۔ ایک دن مجھے آرمی سے کال لیٹر آ گیا تو میں گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر ہی وہاں نکل کھڑا ہوا۔ میرا انٹرویو ہوا اور پھر فزیکل ٹیسٹ بھی لیا گیا، جسے میں نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ پاس کر لیا۔ اگلے ہفتے میرا میڈیکل ٹیسٹ تھا، جس کے لیے مجھے بلایا گیا، لیکن میں نے گھر میں اس حوالے سے کوئی بات نہ کی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک میری جاب کنفرم نہیں ہو جاتی میں یہ اطلاع کسی کو نہیں دوں گا، خاص کر ناجیہ کو۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ البتہ امی کو میں ذہنی طور پر آہستہ آہستہ تیار کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ آرمی کی نوکری میں ایک شہر سے دوسرے شہر پوسٹنگ ہوتی رہتی ہے، اور وہ کبھی بھی میرے بغیر یوں تنے تنہا نہیں رہیں، تو ان کے لیے یہ نوکری ایک بہت بڑا دھچکا بھی بن سکتی تھی۔ اس لیے میں نے امی کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا کہ اگر میری نوکری کسی دوسرے شہر میں لگ جاتی ہے تو آپ کو اکیلا بھی رہنا پڑ سکتا ہے۔ تو امی انتہائی ہمت کے ساتھ جواب دیتی کہ چلو اللہ خیر کرے گا، تمہاری نوکری تو لگے تاکہ میں تمہاری دلہن گھر لے کر آؤں۔ تو میں امی کو کہتا اگر آپ تھوڑی سی بھی پپھو سے ضد کرتی تو وہ مان ہی جاتی، لیکن سچ تو یہ ہے امی کہ آپ کا بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ نکاح کے کئی سالوں کے بعد میرا گلہ ہونٹوں سے نکل ہی گیا تو امی مجھے تعجب سے دیکھنے لگی۔ تمہارا کیا خیال ہے اب میں تمہاری پپھو کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے رشتہ مانگوں؟ اب یہی کسر رہ گئی ہے، کہتے ہو تو ان سفید بالوں کے ساتھ جا کر میں تمہاری خوشی کی خاطر اس کے پیروں کے تلوے بھی چاٹ لیتی ہوں۔ امی انتہائی غصے سے بولی تو میں اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اچھا امی ناراض مت ہوں، جہاں اتنے برس انتظار کر لیا وہاں دعا کرے کہ اللہ خیر کرے اور میری پکی نوکری لگ جائے تو پپھو کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ ظاہر ہے ہر بیٹی کی ماں اپنی بیٹی کا اچھا ہی مستقبل چاہتی ہے، اور کچی نوکریوں کا کیا ہے، آج ہیں تو کل نہیں۔ تو امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے دعائیں دینے لگیں۔ جو ہی مجھے آرمی کی طرف سے دوبارہ کال لیٹر آیا تو میں امی کو بتا کر خاموشی سے چلا گیا۔ میری آرمی میں نوکری کنفرم ہو چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے پنڈی رپورٹ کرنے کو کہا گیا۔ نوکری مل جانے کی خوشی میں میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں گھر آیا اور سب سے پہلے میں نے یہ خبر امی کو سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر یہ خبر سنانے کے لیے میں پپھو کے گھر گیا اور انہیں یہ خبر سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں، لیکن ناجیہ کا منہ لٹک گیا۔ تو میں نے اسے تسلی دی کہ پنڈی کوئی بہت دور جگہ نہیں ہے، نزدیک ہی ہے، اور اگر تم کہو گی تو میں روزانہ بھی آ سکتا ہوں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ اگلی صبح میری روانگی تھی تو اس سے ایک رات پہلے میں نے ناجیہ سے ملنے کو کہا تو وہ تذبذب کا شکار ہو گئی کہ رات کو کیسے اٹھ کر آؤں گی۔ تو میں نے اسے غصے سے دھمکایا کہ تم اب میری بیوی ہو اور تمہیں حکم عدولی کی اجازت نہیں ہے۔ اسے میں نے 2 آپشن دیے کہ یا تو تم ہمارے گھر آ جاؤ یا پھر اپنے گھر آنے کا انتظام کرو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہی ہمارے گھر آ جائیں، کیونکہ امی آج محلے کی ایک شادی میں شرکت کریں گی، تو اس دوران آپ آ کر مل لیں مجھ سے۔ تو میں خوش ہو گیا اور پپھو کے گھر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی پپھو گھر سے نکلی تو میں چپکے سے ناجیہ کے گھر میں داخل ہوا اور اسے لے کر فوراً کمرے میں چلا گیا، اور پھر تنہائی میں ہم دونوں جذبات میں بہک گئے۔
پہلی بار حق زوجیت ادا کرنے کے بعد ایک عجیب سی سرشاری ہم دونوں کے پاس تھی۔ پھر میں اسے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ میرا دل گھر آنے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ اگر رات کے اس عالم میں پھپھو مجھے اپنے گھر دیکھ لیتی تو یقیناً خفا ہوتی۔ ویسے بھی وہ مجھے اپنے گھر رات آنے کی یا رکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ نکاح کے بعد شرعی طور پر ہم میاں بیوی بن گئے تھے، لیکن یہ سماج کی رسمیں بلا وجہ ہی انسانوں کے درمیان ٹھیکیدار بن کر آ جاتی ہیں۔ اگلے دن میں پنڈی آ گیا اور یہاں پر مجھے اپنا میڈیکل کروانے کا کہا گیا۔ میرا میڈیکل کا مرحلہ مکمل ہوا تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی رپورٹس میں کچھ انفیکشن ہے، آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں۔ میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے اور جب ان کی رپورٹ آئی تو مجھ پر ایک بم پھٹ گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ خبر سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک آزمائش نے میرا دماغ معاف کرنا شروع کر دیا۔ میں اس خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے ناجیہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ اسے تو بچے بہت ہی پسند تھے۔ وہ نکاح کے بعد کئی بار بچوں کے بارے میں بات کر چکی تھی۔ اب میں کس منہ سے اسے اپنی زندگی میں شامل کروں؟ ایک جیتی جاتی خواہشوں سے بھری خواب دیکھنے والی لڑکی کو آخر کب تک میں اس کی اس نیچرل خواہش سے دور رکھ سکتا ہوں؟ ہمارا یہ رشتہ تو کبھی بھی پائیدار نہیں ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ نوکری ہو جانے کے بعد اب پھپھو اور امی کے پاس مزید ہمیں ایک ہونے سے رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ میں ناجیہ کو اپنے گھر لے کر آؤں۔ میرا اترا چہرہ میرے کلیگ جب دیکھتے تو مجھ سے پوچھتے کہ کیا بات ہے، تم تو نوکری ملنے پر بہت زیادہ خوش تھے، اب ایک دم سے تمہارا چہرہ مرجھا سا کیوں گیا ہے؟ تو میں خاموش ہو جاتا، انہیں بتاتا بھی کیا۔ میری بات پہلے تو ان کی سمجھ میں نہ آتی، اور اگر سمجھ آ جاتی تو یہ سب مجھ پر ہنستے کہ میں کیسا مرد ہوں جو باپ ہی نہیں بن سکتا۔ گویا خامی مجھ میں ہے، میری بیوی میں نہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے کہ بانجھ عورتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلی بار میں نے اپنی زندگی میں جب یہ سنا کہ عورتوں کے علاوہ مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں تو میرا دل کانپ گیا۔ میری یہ رپورٹ جس ڈاکٹر نے لکھی تھی، میں اسی کے پاس دوبارہ گیا اور اس کے پاس جا کر میں رو دیا اور اسے کہا کہ سر، میری اس بیماری کا آخر کوئی تو علاج ہوگا۔ تو وہ مجھے بہت غور سے دیکھتے رہے اور کہنے لگے کہ جوان، تم تو بہت ہی جلدی ہمت ہار گئی۔ اللہ نے اگر بیماری بھیجی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں علاج بھی ہے، تم فکر مت کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن کھانے کو دی اور کہا کہ ان کا ریگولر استعمال کروں اور پھر مجھے چیک اپ کروانا۔ امید کی ایک کرن مجھے نظر آئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جاب شروع ہوتے ہی میں نے یہ میڈیسن بھی باقاعدگی سے لینا شروع کر دی۔ میرا دل کسی حد تک مطمئن تھا کہ میں ان میڈیسن کو استعمال کرنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، لہٰذا میں عین ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسن کا استعمال کرتا چلا گیا۔ جب مجھے چھٹی ملی تو میں خوشی خوشی گھر گیا اور اماں سے ضد کی کہ اب تو میری دلہن لے آئیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اگلی دفعہ مہینے کی چھٹی لے کر آنا تو ہم ناجیہ کو رخصت کر کے لے آئیں گے۔ تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں جاتے جاتے ایک بار پھر ناجیہ سے ملا اور ہمیں ایک بار پھر تنہائی میں ملنے کا موقع مل گیا۔ جانے کیوں حق زوجیت ادا کرتے کرتے جب میرا دھیان بھٹکا اور مجھے یہ سوچ آئی کہ اگر میں ناجیہ کو اولاد نہ دے سکا تو کیا ہوگا، کیا یہ مجھے چھوڑ دے گی؟ لیکن پھر میں نے اپنے اس خیال کو جھٹکا اور اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکانے لگا۔ ناجیہ بہت ہی سمجھدار تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ میں کسی بات پر پریشان ہوں تو وہ اصرار کرنے لگی کہ آخر کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں دکھائی دیتے ہیں اور کمزور بھی ہو گئے ہیں؟ تو میں ہنسنے لگا کہ بھائی فوج میں گئے ہیں، فوجی کٹنگ اور ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے جسم فٹ لگ رہا ہے اور تم مجھے کمزور ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ تو وہ ہنسنے لگی۔ اب ایسا بھی تو پھر جسم نہ ہو کہ ہڈیاں تک نظر آ رہی ہوں، آپ واقعی بہت کمزور ہو گئے ہیں، کیا بات ہے؟ میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ کھوئے کھوئے رہتے ہیں، بات کرتے کرتے گم ہو جاتے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ تو میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم نے خواہ مخواہ وہم اپنے دماغ میں ڈال رکھا ہے۔ اسفن، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں نزدیک ہی ایک اسکول ہے، میں وہاں جاب کر لیا کروں۔ میں سارا دن بہت زیادہ بور ہو جاتی ہوں، میرے ساتھ کی کئی لڑکیاں وہاں جاب کر رہی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ اگر میں تمہیں اجازت نہ دوں تو کیا تم نہیں کرو گی؟ تو وہ میرے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی، ہاں، اگر آپ مجھے اجازت نہ دی تو میں یہ جاب نہیں کروں گی۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا۔ تو میں ایسی بات ہی کیوں کروں کہ جس میں میری نازک سی جان خفا ہو جائے؟ بھائی اگر تم جاب کرنا چاہتی ہو تو اس میں اجازت لینے والی کیا بات ہے؟ ضرور کرو، اچھا ہے، تمہارا وقت اچھا گزر جائے گا۔ دراصل یہ اسکول مونٹیسری ہے اور آپ تو جانتے ہیں مجھے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں، تو بس اسی لیے جاب کر رہی ہوں کہ دن کا ایک بہت بڑا حصہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گزرے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ آ کر لہرا گیا۔ وہ مجھ سے مسلسل بچوں کی باتیں کیے جا رہی تھی اور میرا دل تیزی سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ یہ بچوں کے معاملے میں کس قدر شدت پسند ہے، یہ سوچ کر ہی میرا دل خوفزدہ ہونے لگا، تو میں فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مجھے یوں اچانک کھڑا دے کر ناجیہ پریشان سی ہو گئی۔ کیا بات ہے حسن، کیا ہوا؟
تو میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا اب میں چلتا ہوں۔ ابھی سے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ وہ پریشان سی ہو گئی تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دراصل مجھے صبح سویرے نکلنا ہے، اسی لیے اب میں چلتا ہوں۔ ویسے بھی اگر پھپھو کو پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں تو کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور پھر اس نے مجھے چھپکے سے دروازے سے نکالا تو میں کافی دیر بعد بھی اس کے دروازے کے آگے کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر کیسے جاؤں۔ نادیہ کی بار بار بچوں سے عقیدت جب مجھے یاد آتی تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی کمزوری کا بھی احساس جاگ پڑتا۔ اگلی صبح میں جلد ہی پنڈی کے لیے نکل گیا۔ جب میں اپنی یونٹ میں پہنچا تو کسی لٹے پٹے ہارے ہوئے انسان کی طرح اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ایک کولیگ جو بہت ہی اچھے انسان تھے، انہوں نے مجھے یوں سر جھکائے دیکھ کر پوچھا کہ سب خیر تو ہے جوان، کیا ہوا؟ نہ جانے ان کے لہجے میں ایسی کیا تاثیر تھی کہ میں بلک بلک کر رونے لگا۔ تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ کیا ہوا، کھل کر بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ تو میں نے ان کو اپنی بیماری کے حوالے سے بتایا کہ میں باپ نہیں بن سکتا اور میرا نکاح ہو چکا ہے اور میری بیوی کو بچے بہت ہی پسند ہیں۔ اگر میری اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو 2 سال کے بعد جب وہ بچوں کی خاطر گائنی کی ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو لا محالہ ڈاکٹر میرے ٹیسٹ بھی کروانے کا کہے گی۔ تو ایسے میں میری پول تو اس کے سامنے کھل جائے گی کہ مجھ میں تو باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ہمارا یہ رشتہ کیسے پائیدار رہ سکتا ہے؟ تو وہ ایک دم سے مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے بس اتنی سی بات ہے اور تم اس قدر پریشان بیٹھے ہو، یہ تو مسئلہ چٹکی میں حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے حکیم ہیں، میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں، تم ان سے دوائی لینا، بڑے بڑے لوگ ان سے ٹھیک ہو گئے ہیں، تم بھی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاؤ گے، بس اللہ سے امید مت توڑنا۔ میں نے اب حکیم سے دوائی لینا شروع کر دی اور میں دل ہی دل میں پر امید بھی تھا کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلی دفعہ جب مجھے چھٹی ملی تو میں نے امی کو کہا کہ اب نادیہ کی رخصتی کروا کر لے آئیے گا، اور پھر جب پھپھو کی طرف سے بھی رضامندی مل گئی تو میں نے خوشی خوشی اپنا کمرہ تازہ پھولوں کی لڑیوں سے سجایا، اور پھر وہ خوشی کا لمحہ بھی آن پہنچا جہاں میں اور نادیہ اب ایک ہونے والے تھے۔ اب مجھے اس سے چھپ چھپ کر ملنا نہ پڑتا۔ ایک چھوٹی سی تقریب میں امی نادیہ کو رخصت کروا کر میرے کمرے میں لے آئیں، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ نادیہ تو امید سے لگ رہی تھی۔ شاید یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا۔ اتنے میں نادیہ کہنے لگی کہ آپ کا بچہ بس دنیا میں آنے ہی والا ہے اسفن۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا اور میں نے اس کو زور سے دھکا دیا جس کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی تو اسے اسپتال لے کر جانا پڑا۔ یہ ایک بڑا ہاسپٹل تھا جہاں بچہ ہونے کے بعد DNA بھی کرتے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مجھے اپنا اور پیدا ہونے والے بچے کا DNA کروانا ہے، تو ڈاکٹر میری طرف حیران نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن جب اس نے میرے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر DNA میرے ساتھ میچ نہ ہوا تو میں کھڑے کھڑے نادیہ کو طلاق دے ڈالوں گا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میں تو باپ بننے کی صلاحیت سرے سے رکھتا ہی نہیں تھا اور میڈیسن بھی خود کو آسرا دینے کے لیے کھا رہا تھا۔ DNA کی رپورٹ 1 ہفتے کے بعد ملنی تھی۔ اس دوران میں نادیہ کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ امی بہت حیران ہوئیں اور مجھ پر خفا بھی ہوئیں کہ پہلا بچہ ہے اور تم اس کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ آئے ہو۔ امی غصے سے بولتی جا رہی تھیں لیکن میں گم سم سا بیٹھا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں نادیہ نے میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر ڈالی۔ اگر ایسا ہوا تو عورت ذات سے تو میرا اعتبار ہی اٹھ جائے گا، نہ صرف عورت ذات سے بلکہ محبت سے بھی۔ میں بلک بلک کر رونے لگا تو امی پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ اسفن کیا بات ہے، تم مجھے کھل کر کیوں نہیں بتاتے کہ تمہارا اور نادیہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ تو میں امی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور خود کو سنبھالنے لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری ماں بہت ہی کمزور ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں۔ اگر انہوں نے زیادہ پریشانی لے لی تو کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائیں۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر ان کے پاس سے چلا گیا کیونکہ میں چاہ کر بھی انہیں تسلی نہیں دے پا رہا تھا۔ اس دوران میں نادیہ کے گھر نہیں گیا تو پھپھو 2-4 دن کے بعد خود ہی ہمارے گھر آ گئی اور امی سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، اسفند اور نادیہ کے درمیان کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کیا؟ ادھر وہ بھی سارا دن روتی رہتی ہے اور ادھر اسفند بھی ایک بار اپنے بیوی بچے کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، تو یہ کیا چل رہا ہے ان دونوں کے درمیان؟ پھپھو بے حد پریشان تھی، لیکن امی کے چہرے کی طرف نگاہ گئی تو وہ اور پریشان ہو گئی۔ سب خیر تو ہے، آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ تو امی نے کہا تمہیں کیا بتائیں، مجھے کچھ پتا ہو تو تمہیں کچھ بتاؤں نا، میں بھی پوچھ کے تھک گئی ہوں۔ اسفند بولتا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ پھپھو میری طرف آتی میں اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی چھٹیاں مزید بڑھا لیں اور سارا دن کمرہ بند کر کے لیٹا رہتا۔ مجھے رپورٹ کا انتظار تھا۔ جو ہی مجھے لیب والوں کی طرف سے کال آئی تو میں فوراً DNA رپورٹ لینے کے لیے گھر سے نکلا۔ DNA رپورٹ کے مطابق یہ بچہ میرا ہی تھا۔ یہ جان کر تو میری چیخ ہی نکل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، تو میں نے اسے اپنی تمام ہسٹری سے آگاہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ میں تو کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے، آپ تو مکمل طور پر فٹ ہیں اور باپ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
شاید غلطی سے کسی اور کی رپورٹ آپ کو مل گئی ہو۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد خوشی سے میرے آنسو بہہ نکلے اور میں وہیں اس کے کمرے میں ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ پھر میں تیزی سے گھر کی طرف بھاگا، جہاں مجھے بچے کو آغوش میں لینے کے ساتھ ساتھ ناجیہ کو منانا بھی تھا اور پپھو اور امی کی پریشانیوں کا ازالہ بھی کرنا تھا۔